ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم اتنی ضروری کیوں ہے؟ نوید قمر صاحب، ایک ذرا مشکل سوال سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے وہ بظاہر جو ہے پاکستان کی سیاست میں ٹکراؤ اور تصادم جو ہے بڑھاتی ہوئی نظر آ رئی ہیں۔ اچھا، پاکستان ان ترامیم کے بغیر جو ہے اتنے عرصے تک چلا، کیوں اتنی ضروری ہے حکومت کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کم از کم ہم پیپلز پارٹی کے بہاف پہ میں کہوں گا کہ جو سی او ڈی کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، دیٹ واز پارٹ آف دا اگریمنٹ جو ہماری اور مسلم لیگ نواز کے بیچ میں ہوئی تھی جب حکومت فارم ہو رہی تھی، کہ یہ جو سی او ڈی کی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، جس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی ہے، جس میں نیب لا کا ریویژن ہے، یہ سب چیزیں بھی تھیں جو کہ اس سٹیج پہ کرنی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے ان دا ایج آف ججز، یا نمبر آف ججز جو ہیں اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے کہنے پہ یہ ایشو سامنے آیا کہ بھئی جب ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا in 2006 کہ we will set up a constitutional court, that may be a solution to all of these issues. آپ اس پہ فوکس کریں اور اس پہ کنسنسس بنائیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں قمر صاحب، میں سوری خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ صحیح کام اگر غلط وقت پہ کیا جائے تو مزید اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست اتنی زہریلی ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اور اعتماد کی اتنی کمی ہے، تو آپ کے خیال میں پہلے اعتماد سازی ضروری نہیں تھا کہ اچھے اقدام جو ہے وہ بھی متنازع بن رہا ہے؟ نہیں عامر، نہ صرف یہ کہ غلط وقت پہ بلکہ غلط طریقے سے بھی اگر کی جائے تب بھی اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑی سی جلد بازی بھی ہوئی اور بغیر کنسنسس کریٹ کیے ہوئے جب ہم چلے گئے کہ بھئی ہم نے فلاں تاریخ تک ووٹ کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ ایک بڑا پیشنس اور پینسٹیکنگ کام ہوتا ہے۔ وہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے تحفظات دیکھنے ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے یا ان سے قائل ہونا ہوتا ہے۔ That's how the 73 Constitution was made۔ اسی طرح سے جب 18ویں ترمیم آئی اس میں بھی ہوا، تو آج بھی یہی کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے went wrong اور اس وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل درست بات کی آپ نے کہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ آپ جب ٹائمنگ تھا، ٹائمنگ جو خاص کر پی ٹی آئی لیکن کچھ اور لوگ بھی اس کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے جوڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہے وہ ایک الگ کام ہوتا ہے اور بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کو کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ نتھی کر دینا، I don't think that's a fair thing۔ اور اس کو براڈر سینس میں دیکھا جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں کرتے، ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کر لیتے۔ بھئی فرق کیا پڑ رہا ہے؟ پارلیمنٹ نے تو وہی کرنا ہے جو پارلیمنٹ کا خیال ہے۔ سو ریٹائرمنٹ اور ناٹ، لیٹس ناٹ بی پرسن اسپیسیفک۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہی چیز تب بھی رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت کسی کے اور فیوریٹ ججز تھے، اب کسی اور فیوریٹ ججز ہیں۔ تو فار گاڈ سیک ہم جوڈیشری کو سیاست میں نہ استعمال کریں، نہ ہی جوڈیشری سے استعمال ہو سیاسی لوگوں کے ویو پوائنٹ کو ادھر یا ادھر کرنے کی۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نوید قمر صاحب، یہ جو عجلت کا مظاہرہ کیا، یہ کس طرف سے ہوا؟ آپ ایک کلیدی آپ لوگ جو ہیں اتحادی ہیں حکومت کے، تو کیا یہ نون لیگ کی طرف سے جلد بازی کا مظاہرہ ہوا؟ جیسے فیصل واڈا صاحب نے بھی اس پہ تنقید کی کہ جی انہوں نے بڑا مس مینج کیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، یا کیا آپ لوگ شریک ہیں گلے گلے تک؟ ظاہر ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ۔ دیکھیں، پوچھے بغیر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ظاہر ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی لیجسلیشن کے، اس کے بغیر تو حکومت کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں۔ اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں، باقی پارٹیوں سے بھی یہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو وی نیو کہ بھئی انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اور یہ تو فائنل جو نچوڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی وش لسٹ تھی جو کہ ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم نے بھی تھوڑا بہت کوشش کی کہ اس کو کلین آؤٹ کریں، کوئی بہتر آلٹرنیٹیوز دیں وغیرہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹائمنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے
وہ جو بھی گورنمنٹ کی ٹائم لائنس تھی گورنمنٹ نے اس کو فالو کرنا تھا اور اس میں سارا کام کر لینا تھا. لیکن اگر نہیں کر سکے دیٹ مینس کہ there was a flaw somewhere جو کہ ان کا کام ہوتا ہے کرنے کا. اچھا آپ نے ایک بڑا اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے اس کو مشروط کر رہے ہیں, اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ تبدیلی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن ان کو مل رہی ہے. ایک اور عام تاثر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہر حالت میں چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے, اور حکومت جو ہے اپنی مرضی کے جو ہے چاہتی کہ ججز تعینات ہوں, اور اس طرح کا وہ کہتے ہیں کھیل کے اصول بدل دے کہ جس کا فائدہ کلیتاً حکومت کو ہو. تو یہ تاثر بھی بہت گہرا ہے. میرا خیال نہیں کہ کہیں بھی ہمیں یہ انڈیکیشن ملا کہ جیسے منصور علی شاہ یا کسی اور جج کو سپریم کورٹ کے کہیں سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, نہ ہی ہم اس کو کسی صورت میں بھی سپورٹ کریں گے. یہ بات ہی غلط ہے. باقی یہ بھی پری میچور ہے کہ قاضی صاحب کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ابھی بنی نہیں ہے کورٹ, ابھی اس پہ فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا ہوگا. نہ ہم ان کو بلاک کرنے کی کوشش کریں, نہ ہم جو ہے assumption یہ کریں کہ وہ انہی نے بننے آئے. لیٹ اس سٹ ڈاؤن اور جو بھی ایک کنسنسس بنتا ہے ہم اس پہ آگے بڑھیں. اچھا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو زیادہ تجربہ ہے کنسنسس بلڈنگ کا 18ویں ترمیم کے زمانے, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہے کہ جی ہفتے, 2 ہفتے, مہینے, 2 مہینے, کتنا عرصہ لگے گا اس کہتے ہیں نا اس ترمیم کے اوپر اتفاق رائے؟ جی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ بھائی آپ ٹائم فریم کیسے پوچھ سکتے ہیں. جب آپ نے کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے تو جب کنسنسس ہو جائے گا تو آپ جو ہے ٹائم فریم آٹومیٹیکلی آ جائے گا. آپ پہلے سے اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیں کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ ایک ہفتے میں کر دینی ہے, اور ایک ہفتے میں نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ Nobody knows that. So let us not. Let's be more. یہ تاثر یوں بن رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں it is a race against time. بعض لوگ جو جوڑ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر فرض کریں کہ اس وقت تک نہیں ہوتا, اکتوبر میں نہیں ہوتا, نومبر میں ہوتا ہے, تو وہ چینجز آ جائیں گے آئین اس کے اندر عدلیہ میں. آپ لوگ اس پہ اوکے ہیں, خوش ہیں کہ اگر یہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ دسمبر میں کر لیں گے, نومبر میں کر لیں گے؟ جی نہیں, دسمبر نومبر کی بات نہیں ہے, اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک اور assumption بھی کر رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب جب تک کہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کے تب تک ہی اس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے اور بعد میں نہیں ہو سکتی. یہ بھی غلط ہے, اور آٹومیٹیکلی وہ ہو رہے ہیں, یہ بھی assumption غلط ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اسپیکولیٹو ہیں, وہ بیسڈ آن اون انٹرنل فیئرس ہیں ہر پارٹی کے, کیونکہ وہ ساری چیز کو ایک پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اور وہی ہمارا میرا خیال ہے کہ فلا ہے. اچھا اس حوالے سے کم از کم ایک چیز واضح کریں کہ مولانا سے جو آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے, تو مولانا صاحب کو, میری مراد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کو کن نکات پہ اعتراض ہے اور کن باتوں پہ وہ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کی گزشتہ رات بھی میٹنگ ہوئی, کیا رہا اس کے اندر جناب؟ دیکھیں سیدھی بات ہے نا, وہ اتنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. انہوں نے بھی جو اعتراض اٹھایا تھا, اور ایک حد تک ہم ان سے اگری کرتے ہیں کہ بھئی پروسیس کو فالو کرو, جیسے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, کنسنسس بلڈنگ کرو, سب کو آن بورڈ رکھو جتنا بھی ہو سکے. اگر پی ٹی آئی آ سکے تو وہ بھی بہتر ہے, اگر نہ آئے کیونکہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, تب بھی جتنے حد تک ان کے علاوہ ہو سکے تو ایک کنسنسس کریٹ کر کے پھر آپ یہ ترامیم بھی لے آؤ, سب چیزیں لے آؤ, پھر ووٹ کو بھی ہوگا نا. ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہاؤس. نہیں, آپ نے بڑی اہم بات کی. یہ بتائیے کہ جو ترامیم کی ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ وہی جو ہے ڈاکیومنٹ ہے کوئی اور ہے, کہ ان ترامیم میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جی آئینی عدالت جو ہوگی اس میں پہلے جو چیف جسٹس کا تعیناتی ہوگی وہ وزیر اعظم کریں گے صدر کی مشاورت سے. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو اپنی من پسند کے شخص کو لائیں گے کہ جس سے توقع ہو کہ جی وہ آپ کی بات مانے گا, سیاسی مداخلت کا راستہ کھلے گا اس سے, اور مطلب ہے کہ جو ایک کہتے ہیں نا آزاد عدلیہ کا تصور ہے. یہ ساری بات ہے. اب جوڈیشری ہماری بالکل اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز, ہر ایکشن, ہر کورٹ جب پہلی دفعہ بنتی ہے تو کوئی تو اپوائنٹ کرے گا نا اس کو. تو یہ تو پھر مطلب ہم آگے کچھ نہ کریں, اور جو ہمارے خیال میں
جو سسٹم میں خرابیاں ہیں اس کو بھی نہ ٹچ کریں، کیونکہ کہیں کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے، کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو اپنے اینگل سے اس کو دیکھنا شروع کرے گی. خان صاحب کی میں نے وہ دیکھی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے نا. ملک میں آئین قانون بنتا ہے تو اٹ ہیز اے ہول لائف دیٹ گوز بیونڈ ٹوڈے اور بیونڈ اے پرسن. تو اسپرٹ تو یہی ہوتی ہے اینگل سے دیکھا جائے کہ کیسے. سیکنڈلی جو عامر جو اس آرگیومنٹ میں فلا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو بیٹھنا ہے، ابھی تو کنسنسس بنانا ہے. کیا اس میں آتا ہے اور کیا نہیں آتا وہ تو اس وقت کی آرگیومنٹ ہوں گی. تو اندر بیٹھ کے کمرے میں جب سیاسی پارٹیوں کے جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کی ڈسکشن ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ڈرافٹس اتنے سارے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ڈرافٹ اگر بنا ہی نہیں تھا تو یہ کون سے ڈرافٹس ہیں جو کہ اپلوڈ کرتے ہیں. درست. اچھا وہ ظاہر ہے کہ ایک اور بات ہے کہ جی سیاسی حدت میں کچھ کمی ہو تو پھر معاملات اتنی زیادہ میرے خیال میں متنازع نہ بنے. آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے مشاورت ہو، جو کہ خوش آئند باتیں ہونا چاہیے کہ بھئی اتفاق رائے اگر پیدا ہو جائے. آپ کے خیال میں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس موڈ میں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے کم از کم ان نکات پہ کہ جہاں پر وہ آپ لوگوں کے ساتھ دینے پہ تیار ہوں؟ یہ امکان ہے اس بات کا یا پی ٹی آئی بالکل رد کرتی ہے چیز کو؟ یاد ہوگا کچھ دن پہلے بلاول صاحب نے یہ اسمبلی میں اپنی تقریر میں دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنی جس میں تمام پارٹیز جو پارلیمنٹ میں وہ ریپرزینٹڈ ہیں. اب اس میں سینیٹرز نہیں تھے، اب وہ بھی شامل ہو گئے. ہاں اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا وغیرہ وغیرہ اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کا فیوچر میں سدباب کیا جائے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ جو آئین میں چیزوں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہو. تو تمام پارٹیز اس میں، خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں. لیکن دیکھیں یہ وہ نہیں ہے کمیٹی، لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی نہیں ہے، یہ کنسنسس بلڈنگ کمیٹی ہے نا. اس کے بعد جو بھی اپروپریٹ فورمز ہیں اس سے اس کی جو ہے فارمل منظوری لی جائے گی. بٹ پہلے تو پتہ تو چلے نا کہ تمام پارٹیاں کس چیز پہ رضامند ہو جائیں. میرے آخری دو سوال. ابھی آپ نے جس ٹویٹ کا حوالہ دیا کہ جی عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصد ہے، تو ان کی جو کنسرنز ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کو دور کرنا آپ کے خیال میں چاہیے؟ کچھ حکومت کرے ایسے اقدامات کہ جو ان کو ان کے نزدیک فریم آف لا بالکل کرنا چاہیے. سوال یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے مجھے نکالو پھر بات ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن ایک چیز پیرلل میں ہو رہی ہے. اگر آپ کو جو پی ٹی آئی کا اس وقت سٹانس لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فلاں ججز جو ہیں وہ میرے فیور کے ہیں، تو اس پہ تو کم از کم اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. تو جوڈیشل پروسیس تو پورا کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد ہی آپ کہیں نا کہ اگر آپ صرف ڈیل کر کے یا این آر او لے کے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ پھر ہمارا فورم نہیں ہے. اچھا میرا آخری سوال کہ صرف اسٹیک ہولڈرز مطلب سب سے مشاورت ضروری ہوتی ہے، صرف حزب اختلاف ہی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا برادری ہے وہاں سے بہت بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے، خود مختاری پہ حملہ ہے. جی سوال یہ نہیں ہے. آئی ایم ویری اپسیٹ اباؤٹ دیٹ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے لا میکنگ کے لیے، جس میں آئین بھی شامل ہے. اگر وکلا کہیں کہ نہیں، بار ایسوسیشن فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں کون سا قانون بنے گا، کیا ڈویژن آف پاور ہوگا بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ اینڈ دا ایگزیکٹو، تو یہ تو چیزیں وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. یہ جو اپروپریٹ فورم ہم ایک دوسرے کے کاموں میں کرنا شروع کرتے ہیں تبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں ایک ضمنی سوال، پارلیمنٹ ان کا جو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے نا، مجھے سخت اس پہ اعتراض ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ تم پارلیمنٹ کو روک دو اپنا کام سارا کرنے سے، پھر ابالش کر دو، کانسٹیٹیوشن ختم کر دو، ایک جو باڈی 4-5 ججز کی ہیں وہ ملک کو چلائے. بات یہ کہ وہ اتنی زیادہ بے اعتمادی ہے، تو یہ تحفظات اگر دور کیے جا سکے ان کے کہ جو ایک تاثر مل رہا ہے پریوینٹ ہو جائے گی سپریم کورٹ سیاستدانوں کے، یہ خدشہ تو ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ زہریلی فضا اگر پہلے اعتماد سازی ہو جاتی. جی سیاست کو جا کے کریں،
جو ہماری سیاست ہے وہ ہمیں اپنے فورم پہ ہم ضرور ہر پارٹی سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وی کانٹ سے کہ بھئی somebody from outside should dictate to us کہ کیا پاکستان کا آئین ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو